مبارکہ یونس آیت نمبر 35۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیارے، ذرا ان سے پوچھئے کہ جو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق، اپنا مالک مانتے ہیں، کہ کیا ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کی جانب ہدایت کر سکیں؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ جو خود محتاج ہدایت حق ہے، کیا اس کی پیروی کی جائے گی یا ان کی پیروی کی جائے گی کہ جو حق تک پہنچ چکے ہیں؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ قرآن مجید کی آیت جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ عزیزو، اصل اس خمسے کا عنوان یہ سوچا کہ اللہ عقلوں کی پرورش چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ عقل کام کرے زیادہ سے زیادہ، لوگ فیصلے اچھے لیں، لوگ صحیح فیصلے لیں، لوگوں کی رائے مضبوط بن سکے، لوگ جب کوئی بات کریں تو محکم اور مضبوط بات کریں، وہ جب بھی کوئی فیصلہ لیں، جب بھی کوئی اپنا حکم سنائیں تو ان کے فیصلے اور ان کے حکم عقل کے مطابق ہوں۔ تو اب یہ فیصلہ عقل کے مطابق ہے، وہ فیصلہ عقل کے مطابق ہے، ایک لمبی لسٹ بتائیں یا یہ بتائیں کہ کون سی صفت اپنا لی جائے تو پھر فیصلے حق کے مطابق ہوں گے؟ تو وہ کون سی صفات ہیں کہ جنہیں اپنا لینے سے فیصلے عقل کے مطابق ہوں گے؟ تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی، دیکھ لیا۔ ایک اور صلوات بلند تر پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات۔ وہ قاعدہ، وہ قانون، وہ کیا کریں کہ جب اس کے مطابق فیصلہ ہو تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہو؟ یعنی کون سی صفت، کون سا معیار، کیسی کسوٹی، کیا فارمولہ ہے کہ جس پر کار فرما ہو تو پھر صحیح فیصلے ہوں؟ تو ہم نے کل مولانا عقل کی تعریف کرنے کی کوشش کی کہ عقل کہتے کسے ہیں، تو لغت میں عقل کا کیا مطلب ہے اور اصطلاح میں عقل کا کیا مطلب ہے۔ تو عقل کی تعریف بھی وہی کرے گا جو خود عقل ہو۔ تو ہم ان کے دروازے پر کیوں نہ آ جائیں، ہم ان سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ہم انہی سے کیوں نہ پوچھ لیں جنہیں خود اللہ نے عقل خلق قرار دیا ہے، جو خود عقل ہے۔ یعنی توجہ میرے ساتھ ہے، توجہ میری طرف رہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ عقل، تو لغت والوں نے، منطق والوں نے، علم کلام والوں نے، فلسفے والوں نے یقیناً سب نے اپنی اپنی تعریفیں کی ہیں، اور یاد رہے کہ تعریف جو ہے اس کی بھی تعریف ہے۔ تعریف کی تعریف یہ ہے کہ جامع الافراد ہونا چاہیے اور مانع الاغیار ہونا چاہیے۔ یعنی جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو ایسا لفظ بولا جائے، ایسا جملہ بولا جائے کہ اس جملے میں اس کے جتنے متعلقات ہیں وہ سب شامل ہوتے ہوں، اور جو اس کے غیر ہوں وہ خارج ہوتے ہوں، یعنی ایسا کوئی لفظ ہو۔ مثلا اچھا، تعریف کرنا منطق، علم منطق کا کام ہے، اگرچہ علم منطق کی بعض تعریفوں کو عرفاء نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ عرفاء جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا زاویہ نگاہ، ان کی دید علیحدہ ہوتی ہے، وہ جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ اینک ہی کچھ اور ہے۔ مثلا خود انسان کی تعریف منطق والوں نے کی ہے کہ حیوان الناطق، الانسان ہوا حیوان الناطق، انسان حیوان ہے، حیوان ہے، ایک ذی حیات ہے جو ناطق ہے، یعنی سمجھاتا ہے اپنی بات۔
یعنی اس کو بات سمجھانا آتی ہے، مثلا حیوان ناطق. لیکن عرفا نے ڈاکٹر صاحب حیوان ناطق کی تعریف کو کافی نہیں جانا ہے. عرفا کہتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ الانسان ہوا حیوان ناطق حامد. انسان حیوان ناطق ہے، انسان وہ ذی حیات ہے جو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. ایک ایسا ذی حیات ہے جو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور جو سمجھتا ہو اور سمجھاتا ہو وہ خود عمل بھی تو کرتا ہو. یعنی تقریر ہی اچھی نہ کرتا ہو، گفتگو ہی اچھی نہ کرتا ہو، وہ کتاب ہی اچھی نہ لکھتا ہو، بلکہ جو اس نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہو. تو الانسان ہوا حیوان ناطق حامد. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. اب عقل کی کیا تعریف ہے؟ عقل کی تعریف انسان عقل کی تعریف مولانا پہلے، العقل ما عبدا بہ الرحمن. عقل وہ چیز ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہو، وقت و سبا بہ الجنان، اور جس کے ذریعے سے جنتوں کو حاصل کیا جاتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ. ممنون ہوں آپ کا کہ آپ اس بحث کو سن رہے ہیں مجھ سے. تو یعنی رحمان کی عبادت جس سے ہوتی ہو. اب کل میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. یعنی جو جنگ صفین میں ہوا، یعنی جو آج ہمارے ہاں سمجھداریاں ہوتی ہیں، وہ عقل ہے یا عقل نہیں ہے؟ بس ہر وہ سمجھداری جس سے رحمان کی عبادت ہی نہ ہوتی ہو بلکہ رحمان سے دور ہوا جاتا ہو، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے، شیطنت. وہ شبیہۃ بالعقل. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. بھائی بہت سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، مگر یہ عقل مند اور سمجھدار انہیں جب کہا جائے گا جب ان کی عقل مندی سے، توجہ میری طرف رہے، جب ان کی عقل مندی سے اور سمجھداری سے اللہ کی عبادت ہوتی ہو اور جنتوں کا حصول ہوتا ہو. لیکن اگر اس پیمانے پر سمجھداری پوری نہیں اتر رہی تو پھر مان لیں کہ یہ سمجھداری نہیں ہے بلکہ یہ تلک النکرہ. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تلک النکرہ، یہ نکرہ ہے، یہ عقل نہیں ہے. یہ شبیہۃ بالعقل ہے، عقل نہیں ہے. یہ چالاکی ہے، عقل مندی نہیں ہے. بس میرے بچوں جوانوں، عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پر غلبہ رکھتا ہو. اگر اس کی خواہشات اس پر غلبہ پا جائیں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. تو کسوٹی یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھا جائے. یہ عقل مندی ہے. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سمجھداری کہاں سے لی آپ نے؟ کہنے لگے بے وقوفوں سے. توجہ ہے بات کی. کہنے لگے جی آپ نے عقل مندی کہاں سے لی؟ کہنے لگے بے وقوفوں سے. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ کہنے لگے جو یہ کرتے ہیں میں اسی سے بچتا ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ. تو عقل کی تعریف یہ جو معصوم نے فرمائی. اور پھر اب ایک حدیث آپ کو کل ہدیہ کرنا چاہتا تھا جو رہ گئی، اور آج مجھے تاخیر بھی ہو گئی. پورا تقریباً پون گھنٹہ لیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور رستے کے حالات جو ٹریفک کے مسائل جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، نہیں جو نہیں جانتے انہیں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی تھا. للانسان فضیلتان. معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. للانسان فضیلتان. انسان کی دو فضیلتیں ہیں، العقل والمنطق. انسان کی پہلی فضیلت، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اور زحمت فرمائیں. انسان کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب عقل ہے. انسان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب منطق ہے. فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید. انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور منطق. عقل کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اور منطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے. اگر انسان فائدہ حاصل کرنے والا اختیار بھائی اور فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے تو معصوم کی زبان میں انسان کی وہ فضیلت حاصل اسے نہیں ہے.
فضیلت ہی اس کی یہ ہے کہ فائدہ حاصل بھی کرے، فائدہ پہنچائے بھی. فائدہ حاصل کرے گا عقل کے ذریعے، فائدہ پہنچائے گا منطق کے ذریعے سے. میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں اسے بھی منطق کہتے ہیں، یعنی نطق کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ، بات منتقل کرنے کا سلیقہ. اگر بات منتقل نہیں کر پا رہا ہوں، میں آپ کو پہنچا نہیں رہی، میری بات نہیں پہنچ رہی، میری بات اگر نہیں پہنچ رہی تو کچھ بھی ہوگا لیکن منطق کا استعمال نہیں ہے. لہٰذا جو زیادہ اچھی منطق پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا بیان اچھا ہونا چاہیے، ان کا بیان اچھا ہونا چاہیے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب، جب کوئی 10 سال پہلے میں ایک حادثے کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو استراحت میں تھا، مجھے حکم تھا ڈاکٹروں کا کہ آرام کریں کچھ دیر. تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب ملنے کے لیے آئے، بعد میں انہیں کراچی میں قتل بھی کر دیا گیا. اور ایک جو ہے وہ ماورائے عدالت ہمارے ہاں جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر قابل مذمت فعل انجام دیتے ہیں، تو بہرحال انہیں مار دیا گیا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو فرمانے لگے کہ کوئی نسخہ ہے. بڑا شدید ماحول فرقہ واریت کا گرم تھا، روزانہ ہی شہادتیں ہو رہی تھیں، روزانہ ہی حادثات اور دھماکے ہو رہے تھے. تو 2013 کی بات کر رہا ہوں میں. تو فرمانے لگے کوئی رستہ ہے فرقہ واریت سے بچنے کا اور اس تناؤ سے نکلنے کا، کوئی رستہ کیا کریں ہم لوگ؟ پہلے تو میں یہاں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. یہ جو سینٹ سے ترمیمی بل، توہین صحابہ کا ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس حوالے سے میں ایک جملہ اور آپ سے کہنا چاہوں گا. ہم سے بڑے بڑے فورموں پہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگوں کو فرقہ واریت اور فرقہ اور مسلکوں کے لوگوں کو فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے. تو بدنام تو آپ نے ملا مولویوں کو کیا ہوا ہے، جبکہ فرقہ واریت تو اسمبلیوں سے پھیلائی جاتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. الحمدللہ 16 اگست کو بھی اور 13 اگست کو بھی کراچی میں 13 اگست کو ایک مشاورتی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے قومی اداروں کا. میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ احتجاج کے لیے تیار رہیں، مسئلہ پوری قوم کا ہے. اس بل کے اندر توہین کی تعریف نہیں ہوئی ہے جی، یعنی تحقیق کو بھی توہین کر دیا جائے گا، جبکہ تحقیق اور ہے توہین اور ہے. اس ملک میں تحقیق کے دروازے بند کیے جائیں گے اور توہین کے نام پر فرقہ واریت پھیلائی جائے گی. ہرگز اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانا اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے. لہذا انتہائی وقار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے محترم ادارے توجہ کریں اور اس ناعاقبت اندیش اقدام کو، بلکہ شاید بعض لوگ تو سمجھ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی اور سمت میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کا سمجھدار سنی اور پاکستان کا ہوشیار شیعہ. لبیک یا حسین. صلوات پر محمد و آل محمد. اداروں کی طرف سے، یعنی پارلیمان کی طرف سے اور قانون ساز اداروں کی طرف سے اگر ملک میں فرقہ واریت کا ماحول بنایا جائے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. یعنی عوامی نمائندگان اگر اس طرح کا کوئی کام کریں عجلت میں، جلدی میں، لہٰذا ہم ہرگز اس بل کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اس ملک کے بانی بھی ہیں، محافظ بھی ہیں. کسی طور تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عقل یعنی فائدہ لینا، منطق فائدہ پہنچانا. میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں یہ ایک منطق کی کیفیت ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے کہ کیا کریں کہ فرقہ واریت اور تناؤ کا ماحول ختم کریں. میں نے کہا مفتی صاحب ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں آپ کے علماء پڑھانے آئے اور آپ کے مدرسوں میں ہمارے علماء پڑھانے جائیں. تو بہت سمجھدار شخصیت تھی، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آپ کے علماء ہمیں کیا پڑھائیں گے اور ہمارے علماء آپ کو کیا پڑھائیں گے. تو میں نے کہا جی آپ کے علماء منطق، آپ کے علماء صرف و نحو پڑھائیں اور ہمارے علماء منطق اور فلسفہ پڑھائیں.
تو آپ یقین جانیے مسکرا کے فرمانے لگے ہاں آپ کی منطق ہماری منطق سے اچھی ہے. بات پہنچانا ہنر ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. میرے عزیزو ایک جملہ مجھ سے لیتے جاؤ. اگر آپ نے اپنی بات نہ پہنچائی ہوتی نا تو جو 5 سال پہلے تک عزاداری بدعت تھی اب سنت نہ ہوتی. بات پہنچ رہی ہے آپ کی. اور آپ کو بتاؤں اس طرح کے بل کیوں لائے جا رہے ہیں؟ اس طرح کے بل اسی لیے لائے جا رہے ہیں کہ آپ کی بات پہنچ رہی ہے. انہیں اب گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ ان کے گھر میں علی الولی اللہ پڑھا جائے گا. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. میرے محترم سننے والوں، منطق، بات پہنچانا، بات پہنچانے کے اہل دقت تشریف فرمائیں. بات پہنچانے کے لیے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے. قولا بلیغا، قولا میسورا، قولا لینا، قولا کریما. یہ بولنے کے طریقے بتائیں اللہ نے کیسے بولنا ہے. اچھا بڑے اچھے لوگ بولنے والے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات ان کے بولنے سے فساد ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں سے تو ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہیے کہ آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے. بولنے کا سلیقہ اللہ بتائے گا. قول بلیغ ہونا چاہیے، بات پہنچ رہی ہو. بھائی گھنٹے تک آپ بولتے رہے سمجھ میں نہیں آیا کیا چاہ رہے تھے آپ. قول بلیغ، بات پہنچے. قول میسور، آسان بات کرو. بہت سارے لوگ مشکل بولنے کو ہنر سمجھتے ہیں جبکہ آسان بولنا ہنر ہے. جی شاعری میں بھی آسان کہنا مشکل ہے، آسان کہنا مشکل ہے، آسان بولنا مشکل ہے. جسے شعراء کرام سہل ممتنع کہتے ہیں، یعنی اتنا آسان